جی اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب آغاز جو تھا وہ پھر ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ہم وہی انگلینڈ کے خلاف جس طرح سے کھیل رہے تھے اسی طرح سے ہم جلدی آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک بڑا سکور نہیں بن پائے گا، لیکن جو چینجز اس سیریز میں ہوئے اور اسپیشلی اس میچ میں ہوا اور اس کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، سرفراز نے کیا زبردست اننگ کھیلی۔ انفارچونیٹلی اپنی سینچری نہ کر سکے، بڑی یادگار ہوتی کم بیک پہ 100، لیکن یہ 86 کی بڑی امپورٹنٹ اننگ کھیلی اور کپتان بابر اعظم کو بھی بڑا کانفیڈنس ملا، 161 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آج کے دن کے کھیل کو؟ زبردست بیٹنگ کی، 110 رن ہو گئے تھے، بڑی مایوس چلی۔ عبداللہ شفیق ایک ہی طرح سے اسپنر پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، سامنے جاتے ہیں یا تو مس کرتے ہیں، پیڈ پہ کھاتے ہیں یا پھر وہ سلپ میں آؤٹ ہوتے ہیں، اور آج تو وہ اسٹمپ ہوئے، کافی باہر نکل کے آئے تھے اعجاز پٹیل کی گیند پر۔ اور اسی طرح شان مسعود غالباً ٹیسٹ کرکٹ اچھی کھیلتے کھیلتے وہ باہر ہوئے، انہوں نے سوچا کہ میں وائٹ بال میں اپنا مقام بناؤں، T20 کرکٹ کھیلنے لگے وہ، اور اچھی کھیلی انہوں نے، لیکن ایک دم سے ٹیسٹ میچوں میں آ کر وہ T20 کے سٹائل سے، جیسے پچھلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن ہم نے دیکھا کہ وہ صبح میں آتے ہی ریورس سویپ انہوں نے مارنے کی کوشش کی، آج بھی کافی باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کی تھی، مکمل بیٹ ہوئے اور اسٹمپ ہو گئے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ٹیسٹ کی پہلی 2 وکٹیں اسٹمپ آؤٹ ہوئی ہوں، تو یہ ایک بہت ہی کمال کی بات پاکستان کے لیے۔ پھر امام الحق بھی اسی اوور میں مائیکل بریسویل کے کیچ چھوٹا تھا بابر اعظم کا 3ری گیند پہ، اور 6ٹھی گیند پہ امام الحق اونچا شاٹ مار کے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ، بہت ہی مایوس شاٹ، امام سے اس شاٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اچھے پلیئر ہیں، اور ابھی آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے رن بنائے، انگلینڈ کے خلاف بھی رن بنائے، لیکن پھر اس کے بعد بابر اور سرفراز نے جاندار بیٹنگ کی۔ سرفراز کافی عرصے سے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ان کو جگہ دی جائے، رضوان کا فارم اتنا اچھا نہیں تھا، 26 مسلسل ٹیسٹ میچز کھیلنے کے بعد سرفراز کو اس نئی مینجمنٹ نے، اس نئی عبوری سلیکشن کمیٹی نے موقع دلوایا۔ یہ بات کہی جا رہی تھی شاید اگر محمد وسیم بھی ہوتے تو پہلا ٹیسٹ یہاں پہ نیوزی لینڈ کا سرفراز ہی کھیلتے، لیکن ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب وہ ماضی کی بات بن گئی، لیکن سرفراز نے بڑی اچھی بیٹنگ کی۔ اسی گراؤنڈ پر آخری فرسٹ کلاس میچ میں سندھ کی طرف سے ناردرن کے خلاف سرفراز نے 102 رنز بنائے تھے، تو آج اسی طرح سے اچھی بیٹنگ کر رہے تھے۔ سیدھی بال پھر وہ ایک ڈرائیو کرنے گئے اعجاز پٹیل کی آخری لمحات میں، اور پھر وہ کیچ ہو گئے، سینچری بنانی چاہیے تھی سرفراز۔ جی، سرفراز کا 4 سال بعد ٹیسٹ میں کم بیک، اور کیا شاندار کم بیک رہا، اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صاحب سرفراز کا کم بیک بڑا شاندار رہا، اینڈ the good thing about him, the way he plays, he makes it look easy، یعنی آسان دکھنے لگتا ہے۔ پریشر میں تھی ٹیم، 110 پر 4 آؤٹ تھے، لیکن وہ باک ڈاؤن نہیں کرتے، وہ اپنے شاٹس کھیلتے ہیں، جیسی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ویسے ہی کھیلتے جاتے ہیں، اور سامنے والے کو بھی ان کی وجہ سے کانفیڈنس ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اس طرح کی پچوں میں سرفراز ہمیشہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، اسپن کے بہت ہی اچھے کھلاڑی ہیں، سویپ مارتے ہیں، اور سویپ اتنے پرفیکشن سے مارتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسپنر کا جو لائن اور لینتھ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرفراز اس طرح بیٹنگ کر رہے تھے، بابر کو بھی اس سے تقویت ملی، کانفیڈنس ملا، اور سب سے بڑھ کر تو بابر کو جو 12 رنز پر ایک چانس ملا، ڈیرل مچل نے ایک سیدھا کیچ تھا، فرسٹ سلپ میں وہ کھڑے تھے، اور مائیکل بریسویل کی گیند پر وہ کیچ اگر پکڑ لیتے تو پاکستان کی آج پوزیشن بالکل مختلف ہوتی ہے، اور نیوزی لینڈ کو اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا جس طرح انہوں نے کیا، لیکن ظاہر ہے پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں، یہ ڈراپ کیچز بھی ہوتے ہیں، رن آؤٹ بھی چھوٹا ہے 54 رنز پر جب بابر اعظم کا، تو نیوزی لینڈ کو افسوس ہوگا کہ وہ بابر اعظم کی وکٹ اگر جلدی لے لیتے تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اعجاز پٹیل، مائیکل بریسویل، دونوں کی 2 وکٹس ہیں، مجھے یہ بتائیے گا اسپنرز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ، پچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چینج ہوئی ہے پچ، اس لیے کہ شروع میں چوتھے ہی اوور میں بالنگ کرنے لے آئے تھے اعجاز پٹیل کو، اور ان کی پہلی 3 گیندیں بڑی زبردست ٹرن ہوئی تھی۔ 3ری گیند پہ انہوں نے عبداللہ شفیق کو کریز سے باہر نکالا اور اسٹمپ کروایا، گو کہ اس میں عبداللہ شفیق کی زیادہ غلطی تھی، ایک ہی طرح سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ پچھلی سیریز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسپنرز پہ اتنی کامیابی سے، اتنے اعتماد سے بیٹنگ نہیں کرتے، تو پچ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے۔ آخری 2 سیشن میں اتنی گیند اسپن نہیں ہوئی جتنی پہلے سیشن میں لگ رہی تھی، اور بابر اعظم نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ یہ ویسی ہی پچ لگ رہی ہے جیسی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں مارچ میں تھی، اور اس میں بھی شروع میں آسٹریلیا نے بڑی زبردست بیٹنگ کی تھی، پاکستان کم رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن چوتھی اننگز میں پاکستان نے 443 بنائے تھے، جو کہ بہت بڑا اسکور تھا۔ اسی طرح سے پچ تھوڑی آج
مختلف سیشنز میں مختلف بیہیویئر رہا اس کا. ٹھیک ہے شاہد صاحب، یہ تو میچ کے حوالے سے بات ہو گئی. اب تھوڑی سی بات کر لیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس نے مکی آرتھر سے رابطہ کیا اور ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش کی ہے. مکی آرتھر ڈربی شائر کی کاؤنٹی کے ساتھ مصروف ہیں، اگست میں جوائن کر سکتے ہیں. تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہیں شاہد صاحب. مکی آرتھر سے رابطہ کیے جا رہا ہے، کیسا لگ رہی ہے آپ کو یہ اسٹریٹجی؟ اچھی اسٹریٹجی ہے، اس لیے کہ مکی آرتھر کے زمانے میں پاکستان نے اچھی ترقی کی تھی. پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتا. پاکستان 2016 میں بڑی اچھی کارکردگی انگلینڈ میں دکھائی. 2018 میں پاکستان نے پھر انگلینڈ میں 1-1 ڈرا کیا. اچھی کارکردگی تھی. وائٹ بال میں بھی اچھی چل رہی تھی، ریڈ بال میں بھی اچھی چل رہی تھی. تو اچھی حکمت عملی ہوگی. اور پھر پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اب جتنی لیگز ہوتی ہیں کو آپ کو بہت اچھے کوچ گیری کرسٹن ٹائپ، جسٹن لینگرڈ ٹائپ، جیسن گیلیسپی ٹائپ مل نہیں سکتے، مائک ہیسن ٹائپ مل نہیں سکتے. تو آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا ایک ایسے کوچ کے اوپر جو اچھا بھی ہے اور جس نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، آپ کے کلچر کو سمجھتا ہے، آپ کے کھلاڑیوں کو سمجھتا ہے. بابر اعظم کو، شاداب خان کو، شاہین شاہ افریدی کو بنانے میں اس کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو ایک ایسا کوچ کیوں نہ لایا جائے جو پاکستان جس کا پہلے بھی تجربہ کر چکا ہے. 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد ان کو باعزت اتنی اچھی طرح سے نہیں ہٹایا تھا احسان مانی اور ان کے بورڈ نے، جس سے وہ کافی ہرٹ ہوئے تھے. لیکن کبھی بھی کسی بھی وقت وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مجھے آفر کرے گا تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. ڈربی شائر سے ان کا بڑا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے. تو جب کاؤنٹی سیزن ختم ہوگا اگست میں، ریلینٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، وہ کہ ستمبر تک چلتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا 100 ٹورنامنٹ بھی ہوتا ہے. 100 ٹورنامنٹ میں ڈربی شائر نہیں کھیلتی لیکن دوسری ٹیمیں کھیلتی ہے. تو اس کی وجہ سے مکی آرتھر اگست تک مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آ پائیں گے. تو شاہد صاحب یہی میرا اگلا سوال بھی، اگر اگست تک وہ مصروف ہیں تو جب تک کیا ہوگا پھر؟ ہماری ایک سیریز ہے اپریل مئی میں نیوزی لینڈ سے، جو 5 ون ڈے اور 5 T20 ہے. تو اس میں ہم عبوری کوئی کوچ کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے اپریل میں آ جائیں اور ایک سیریز اوورسی کر لیں وائٹ بال کی. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا ان کے ڈربی شائر سے کانٹریکٹ میں جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے. اور پھر گورے ذرا تھوڑا آنے میں ہچکچاتے اس لیے بھی ہے کہ کیا ہو کہ وہ ڈربی شائر کا اپنا لوکریٹو بڑا اچھا مالی معاہدہ چھوڑے اور پاکستان میں بورڈ چینج ہو جائے اور آتے ہی وہ مکی آرتھر کو اڑا دے. تو اس لیے بھی گورے اب آنے سے پاکستان گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب اور آج کے دن کے کھیل کے حوالے سے اور یہ مکی آرتھر سے جو ہم نے اپروچ کیا ہے فار دا پوزیشن آف ہیڈ کوچ، اس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک.